فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام تحية والإكرام على نبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان محترم اور میرے معزز سامعین، سوگواران حسین ابن علی، ہم اور آپ اس عزاخانہ بلگرامی کی تیسری مجلس میں تشریف فرما ہیں اور محرم الحرام کا آج جو تیسرا دن ہم سے رخصت ہونے والا ہے، کتنی بے چینی تھی، کتنی عجلت تھی، کتنی آس تھی، کتنی تمنا تھی. میں وطن میں رہنے والوں سے ایک منٹ کے لیے غافل ہو کر، جو وطن کو چھوڑ کر دور دراز میں کسی کام پہ کرتے ہیں یا کسی دوسری جگہ زندگی بسر کرتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جب محرم قریب آنے لگتا ہے تو جلدی جلدی اپنے کام کو سمیٹنے لگتے ہیں. کیوں؟ مجھے محرم میں اپنے وطن جانا ہے. کسی کو 12 دن کی چھٹی ملی ہے، کسی کو 10 دن کی ملی ہے، کسی کو 14 دن کی ملی ہے، کسی کا ٹکٹ بھی واپسی کا ہے. لیکن ہمارے لیے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، جیسے محرم ویسے عام دن، چونکہ ہم وطن میں رہتے ہیں. لیکن ان سے پوچھئے کہ جو وطن میں صرف اور صرف محدود مدت کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے ایک دن جب گزرتا ہوگا تو کہتے ہوں گے کہ آج اتنی جلدی 2-3 محرم ختم ہو گئی، مجھے تو معلوم بھی نہیں چلا، آج 3 محرم ہو گئی. کہا اس پر تو نظر ہے، لیکن نظر اس پر بھی ہونی چاہیے کہ 3 محرم ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین ابن علی کو ہم سے رخصت ہونے میں صرف اور صرف 7 سے 8 دن بچے. عزاخانے ویران ہو جائیں گے، بستی ویران ہو جائے گی، اداس ہو جائے گی، آنے والے چلے جائیں گے. لیکن کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دل میں ہماری محبت برقرار رکھے؟ کیا تمہارا عمل، تمہارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ تم چلے جاؤ لیکن تمہاری محبت ہمارے دل سے نہ جائے؟ کہتے ہیں کہ عطر بیچنے والا کبھی چلاتا نہیں ہے کہ میں عطر بیچ رہا ہوں، میں پرفیوم بیچ رہا ہوں. کیوں؟ کہ ابھی باہر نکلے دیکھا
کہ خوشبو آ رہی تھی، گلی معطر ہے، لگتا ہے ادھر سے کوئی عطر بیچنے والا گزرا ہے۔ کیسے پہچانا؟ کہ اس کی خوشبو سے پتا چلا کہ ادھر سے عطر بیچنے والا گیا ہے۔ کہ ایسے ہی اپنے کردار میں اخلاق کی خوشبو بسا لو، جدھر سے گزرو لوگ سمجھے حسین کا چاہنے والا گزرا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بہت ساری وجہ ہوتی ہیں، بہت سارے بنا ہوتی ہے۔ حضور آگے تشریف لائیں، آپ مجھے دکھائی نہیں دے رہے، آپ آگے تشریف لائیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو کردار ایسا ہونا چاہیے، اخلاق ایسا ہونا چاہیے۔ میں ایک اور بات کہوں، میرے والد مرحوم اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے ہمیں سالِ ثواب کی مجلس کرتے ہیں۔ میرے دادا مرحوم اس دنیا سے گئے، ہم لوگ ان کے لیے سالِ ثواب کی مجلس کرتے ہیں۔ لیکن جو میرے دادا کے والد صاحب تھے سید فیاض حسین زیدی صاحب، ان کے سالِ ثواب کی مجلس ہوتی ہے؟ ہمیں نہیں یاد ہے کہ ہوتی۔ یا ان کے والد صاحب سید عطا حسین زیدی صاحب، ان کے سالِ ثواب کی مجلس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ یا میں آپ سے پوچھتا ہوں چاند بھیا، حسنین پپا کی ہوتی ہے سالِ ثواب کی مجلس؟ ان کے والد صاحب محبوب دادا کی ہوتی ہے، لیکن ان کے والد صاحب کی ہوتی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ یا نقوی صاحب آپ بتائیں، اپنے والد صاحب کی کرتے ہیں، اپنے دادا کی کرتے ہیں، پر دادا کی کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سوال کا جواب دیں۔ کیا صرف اور صرف باپ کا حق تھا کہ اس کی مجلس کرے؟ دادا کا حق نہیں تھا کہ مجلس کرے؟ یا دادا کا حق تو تھا، پر دادا کا حق تھا کہ نہیں تھا کہ آپ کی مجلس آپ ان کی مجلس کریں؟ کیوں؟ جس گھر میں رہ رہے ہیں، اگر ان کے والد صاحب ان کو نہ دیتے، وہ ہمارے والد صاحب کو نہ دیتے، ہمارے والد صاحب ہمیں نہ دیتے، تو ہمارے سر پہ چھت کہاں سے ہوتی؟ تو پھر مجلس تو ان کی بھی ہونی چاہیے۔ کہا مولانا یہ سب بات نہ کریے، اگر مجلس کا سلسلہ قائم ہو جائے تو پتہ چلے کہ روز ہم مجلس ہی کرواتے رہے۔ کہا بات آپ کی بھی صحیح ہے بھائی، کیسے سلسلہ چلتا رہے گا؟ کہا نہیں، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم سب کی مجلس کراتے چلو۔ جیسے کہ رسول کو حکم ہوا کہ میرے حبیب جب نماز پڑھیے تو اپنے بارگاہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے پروردگار میرے والدین کے اوپر اسی طریقے سے رحمت نازل فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں ہمیں پالا ہے۔ تو پھر بات وہیں پر ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی مجلس کیسے کرے، ان تک سالِ ثواب کیسے پہنچائے۔ یاد رکھیے گا، بہت قیمتی جملہ کہہ کر جا رہا ہوں، اگر یاد رہا سمجھ میں آ گیا تو مجلس کامیاب ہے، دوبارہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کہ اپنی نسل میں اپنے بچوں کو تربیت ایسی دو جب تک اس کا اچھا اخلاق باقی رہے گا تمہارے لیے سالِ ثواب ہوتا رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کیوں؟ اخلاق، انسان مر جاتا ہے، انسان کا اخلاق کبھی نہیں مرتا ہے۔ انسان چلا گیا لیکن اس کا اخلاق باقی ہے۔ ہم مجلس حسین ابن علی میں بیٹھے ہیں۔ مجلس حسین ابن علی ایک انقلاب کا نام ہے۔ انقلاب جب تک فکر میں نہیں آئے گا تب تک انقلاب عمل میں نہیں آ سکتا ہے۔ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر پر بیٹھے ہیں، بہت سارے بچے ہیں۔ بہرحال ہمارے یہاں تو الحمدللہ بچپن ہی سے جب غدیر کی محفل میں لے گئے بچوں کو تو بچوں نے پوچھا بابا یہ ممبر کیا ہے؟ کہ ممبر ہماری جاگیر ہے، یہ ممبر ہی تو ہے جو دشمنوں کے کلیجے کو جلاتا ہے۔ ممبر کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کہا ہمیں تو معلوم ہے، لیکن اگر دشمن کو پتہ چل جائے، وہ ہماری مجلسوں میں آ جائے تو اسے کیا پتہ چلے کہ یہ ممبر کیا ہے؟ کہا اسی لیے تو قبلہ ہم مجلسوں میں آپ کی نہیں بھیجتے ہیں۔ جب مجلس سے آتا ہے تو گھر پہ ایک سے ایک سوال کرتا ہے، جواب تو نہیں ہے لیکن بیان کیا کرے کہ بیٹا تم سے کیا بتائیں کہ آخر میں یہ ممبر کیا ہے، یہ فرش ازا کیا ہے۔ اگر وہ
منبر کے بارے میں سوال کرے گا تو ہم بتائیں گے کیا؟ ہمارے یہاں تو تربیت ہے ماشاءاللہ، بزرگ اپنے بچے کو بھی لے کر آ رہے ہیں کہ بیٹا چلو مجلس میں. کیوں؟ کہ مجلس میں چلو گے تو پھر دنیا کی کسی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تنہا مجلس حسین میں تمہیں وہ مل جائے گا جو کائنات کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس یونیورسٹی کا استاد جو ہے وہ حسین ابن علی ہے. تو کہا منبر کہ یہ وہی منبر ہے جو غدیر میں مولائے کائنات کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا تھا. کیا کبھی کائنات میں کسی نے دیکھا ہو کہ ایک ساتھ سورج بھی نکلا ہو اور چاند بھی نکلا ہو؟ مجھے کوئی جگہ بتائیے. میرا چیلنج ہے کہ کسی نے ایک وقت میں سورج بھی دیکھا ہو چاند بھی دیکھا ہو. کہا کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے پوچھئے، ہم بتائیں گے. ہم نے دیکھا ہے، ہم شاہد ہیں. غدیر کا میدان ہے، رسول سورج بن کر علی کو مہتاب بنا کر اپنے ہاتھوں پہ بلند کیے ہوئے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب مجلس میں نہیں بیچتے، بیٹا بدعت ہے جانا. جب مجلسی میں نہیں آئے گا تو سمجھے گا کیسے، دین کو کیسے پہچانے گا؟ کہا نہیں، اگر مجلس میں گیا تو جس دین پر ہمیں وہ دین بھی خراب ہو جائے گا. تو لہذا مجلس میں مجھے نہیں بھیجنا ہے. مجلس میں کیوں نہیں بھیجنا؟ کہ مجلس میں بدعت ہے جانا. تو شاعر نے بہت پیارا شعر کہا، میں عادی نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے تو پڑھتا ہوں کہ جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں واسطہ، جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں واسطہ، جلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر. تو مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا. ارے یادیں غدیر آتی ہے منبر کو دیکھ کر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ظاہر سی بات ہے کہ مجلسی میں نہیں آئیں گے تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا تبرہ پڑھیے. مسئلہ تو یہ بتائیے کسی کو برا کہنے کا نام تبرہ ہے اسلام میں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں منبر سے کسی کا نام لے کر بولوں یہ تبرہ ہے؟ اسلام نے کہا یہ تبرہ نہیں ہے. کہ تمہیں ضرورت کیا ہے کسی کا نام لینے کی؟ اور ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس آپ کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس جب علی جیسا ہمارا ولی ہے تو ہمارے پاس دوسروں کو یاد کرنے کا وقت ہی کہاں ہے؟ رسول نے کیا فرمایا؟ یا علی، اگر کائنات کے تمام سمندر دریا دعوات بن جائیں، جتنے اشجار ہیں ان کے پتے ورق بن جائیں، اور جنات و انسان و فرشتے مل کر چاہے کہ آپ کی فضیلت لکھ دے تو ممکن نہیں ہے. جس علی کی اتنی فضیلت ہو، ارے ہمیں وقت اتنا نہیں ملتا کہ ہم علی کا ذکر کر سکے تو ہم آپ کا ذکر کہاں سے کریں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جزاک اللہ.
جزاک اللہ جزاک اللہ. سلامت رہیں. چونکہ بہرحال آج تیسری محرم ہے اور تیسری محرم جو مخصوص ہے وہ ہے جناب حبیب ابن مظاہر سے. تو جب مجلس حبیب ابن مظاہر کی ہو تو ضعیف پہ کیوں نہ جوانی طاری ہو؟ ظاہر سے بات ہے، حق بنتا ہے. بہرحال بات چل رہی ہے کہ ہم کیوں کسی کا نام لے کر بیان کریں. مثلا ایک لمبا آدمی میرے سامنے آ جائے جو کہے کہ میں لمبا ہوں. مثلا مسٹر بھائی ہمارے برا مت مانیے گا، لمبے ہیں، سب سے اچھی بات ہے لمبے. لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم لمبے ہیں، ہم سے زیادہ تنبا گاؤں میں کوئی لمبا نہیں ہے، تو یہ بتائیے کہ اب ہمیں ان کا کاٹ کرنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اب کوئی کہے گا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ ان کا پیر کاٹ دیتے ہیں تو خود بخود قد چھوٹا ہو جائے گا. کیا اسلام کہتا ہے کہ ان کا پیر کاٹ دیجئے تو قد کم ہو جائے گا؟ اسلام نے کہا نہیں، ان کے مقابلے میں ان سے زیادہ لمبا لے آئیے، خود بخود ان کے مقابلے میں یہ کم ہو جائیں گے. اب کسی کا گھر 2 منزلہ بنا ہوا ہے، وہ گھمنڈ کر رہا بھیا ہمارا گھر تو 2 منزلہ ہے، 2 تلہ گھر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب کیا کریں؟ کہا ان کا گھر کم کرنے کے لیے گروا دیا جائے. کہا دنیا کے اور مذہب تو ایسا کہتے ہوں گے لیکن اسلام ایسا نہیں کہتا. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے اس نے 2 منزلہ بنایا، تم اس کے مقابلے میں 3 منزلہ بنا دو. بات پہنچ رہی میری آپ تک؟ یہ نہیں کہ اس کا گرا دو، کسی کو گرا کر آگے بڑھنا کمال نہیں ہے. کہا گرا دیجئے آگے بڑھ جائیے گا. کہا یہ آپ کے اندر ہوگا، ہمارے اندر نہیں ہے. ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ 3 منزلہ بنا دیں گے، خود بخود چھوٹے ہو جائیے گا. اب پھر سے بات یاد آ گئی مجھے. اکبر نے کہا بربل، لکیر کھینچ دی، میں پڑھ چکا ہوں لیکن پھر بھی چونکہ بات آ گئی ہے، بربل اس لکیر کو چھوٹا کر دو. بربل سوچنے لگے، جیسی ہاتھ بڑھا. کہا نہیں، ہاتھ سے نہیں مٹانا ہے، پیر کا پیر سے بھی نہیں مٹانا ہے، کچھ بھی اس کے اندر نہیں کرنا ہے، اس کو چھونا نہیں ہے، اس کو چھوٹا کرنا ہے. بربل نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کے مقابلے میں بڑی سی لکیر کھینچ دی. بات پہنچ رہی ہے؟ اس کے مقابلے میں بڑی سی لکیر کھینچ دی. کہا بادشاہ سلامت، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس کے سامنے بڑی سی لکیر کھینچ دی، یہ خود بخود اس کے سامنے بونی نظر آنے لگی. کہا تبرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کے فضائل بیان کرتے رہو، دشمن کے لیے تبرہ ہوتا رہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہمیں ضرورت نہیں ہے دوسروں کی بات کرنے کی. وقت کہاں ہے؟ یہ منبر اسی لیے تھوڑی نہیں ملا کہ ہم آپ کا تذکرہ کریں گے. بقول ایک صاحب کہ ہمیں کوئی پیسہ بھی دے اور کہے کہ اگر ان کا ذکر کریے تو ہم بیت الخلاء میں بھی جا کر تذکرہ نہ کریں. کیوں؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جس کا تذکرہ کرنے کے لیے ہمارے دین میں مسجد میں اجازت دی گئی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نام بابرکت ہوگا، اس کا کردار اتنا بلند کردار ہوگا کہ خود خدا کا رسول اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے گا. میں نے دن میں ایک بات کہی تھی، اگر اجازت ہو تو دہراؤں، کہ پروردگار عالم نے کیا کہا؟ میرے حبیب آپ کا سایہ نظر نہیں آئے گا. کیوں نہیں نظر آئے گا؟ اس لیے کہ خدا کو گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب کے سائے پہ بھی کسی کے قدم پڑے. پروردگار بات سمجھ میں نہیں آئی، اتنی زیادہ محمد سے محبت کہ سائے پہ بھی کسی کے قدم نہ پڑے. تو میں نے تاریخ میں دیکھا کہ پشت پر حسین ہے، دوست پر علی ہے.
صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس محمد کے سائے کی بات کر رہا اور دیکھا کہ وہی رسول علی کو اپنے دوش پر بٹھائے ہوئے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو قرآن کے اوپر صحیف سجادیہ رکھ سکتے ہیں مولانا؟ نہیں رکھ سکتے۔ نہج البلاغہ رکھ دیا جائے؟ کیوں؟ مولا علی کا کلام ہے، کوئی کتاب نہیں۔ وظائف الابرار، تحفۃ العوام کا مولانا نام مت گنوائیے، قرآن کے اوپر کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ تو قرآن کے اوپر کیا رکھ سکتے ہیں؟ کہ قرآن کے اوپر قرآن رکھ سکتے ہیں۔ قرآن کے اوپر قرآن ایسا نظر آئے گا جیسے نور کے اوپر نور ہے، کہ رسول قرآن تھے، رسول کے اوپر علی ایسے لگ رہے تھے جیسے قرآن کے اوپر قرآن تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ رسول کے اوپر علی ایسے نظر آ رہے تھے جیسے قرآن کے اوپر قرآن رکھا۔ سائے کے اوپر نجس قدم نہیں آ سکتے، قرآن کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی، حرام ہے، توہین ہے قرآن کی۔ کہا یہ اہل بیت کا ذکر ایسا ذکر ہے جو بوڑھوں کے اندر بھی جوانی لا دیتا۔ کیسے؟ حسین کی محبت ایسا حبیب کے دل میں سمائی کہ کربلا میں 80-90 سال کا ضعیف بھی 18 اور 25 سال کا جوان نظر آ رہا تھا۔ اچھا غور کریے، میں ایک بات آپ سے پوچھوں کہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں عورتوں کو کیوں لے کر آئے، بچوں کو کیوں لے کر آئے، جوان کو کیوں لے کر آئے، کمسن کو کیوں لے کے آئے اور ضعیف کو کیوں لے کر آئے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، مثال سے بات واضح کروں گا۔ اب میں یہاں پر مثال تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ظاہراً جو فیروز چچا ہے مثلا، ان کے پاس الیکٹرک کے سارے سامان ہیں۔ فیروز چچا توجہ رکھیے گا، اب ایک مثلا بورڈ میں وہ جو آپ کو پیچ دکھ رہا ہے، فیروز چچا ہے، میں نے کہا کہ میرے گھر کا بورڈ خراب ہو گیا ہے، تو اب یہ اپنے ساتھ چھوٹا والا بھی پیچکس لے کر آئے، نہیں سمجھا، بڑا والا بھی لے کر آئے، درمیان والا بھی لے کر آئے، پلاس بھی لے کر آئے۔ کیوں اتنا لے کر آ رہے ہیں؟ کہ جس کی جیسی ضرورت پڑے گی ویسا استعمال کروں گا۔ سمجھے؟ جس کی جیسی ضرورت پڑے گی ویسا استعمال کریں گے۔ آئیں دیکھا یہاں پر چھوٹے والے پیچکس کی ضرورت ہے، چھوٹے والے سے بورڈ کھول دیا، دوسرے بورڈ کی جانب بڑھے، دیکھا اس میں میڈیم والے کی ضرورت ہے، میڈیم والا لگا کر کھول دیا۔ اگر بڑا لے کر آتے ضرورت چھوٹے کی پڑتی تو واپس جانا پڑتا۔ اب دوسری مثال، بات کو اور واضح کر دوں، جالی والے جو ہمارے یہاں دروازے ہوتے ہیں، پتلی پتلی جالی ہوتی ہے، مثلا میں کھڑا تھا، ہماری چابی گر گئی اور چھٹک کر تھوڑا دروازے سے اندر چلی گئی، جالی ہے پتلی، ہم نے کوشش کی کہ اپنا ہاتھ ڈالے، بات پہنچ رہی ہے، ہم نے کوشش کی کہ اپنا ہاتھ دروازے کے اندر ڈالے، کہا نہیں، جالی اتنے کم فاصلے پر ہے کہ بڑے کا ہاتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، پکڑ کر لایا، بھیا یہاں آؤ، میرا ایک کام کر دو، تم چھوٹے ہو، تمہارے ہاتھ کا سائز بھی چھوٹا ہے، اس دروازے کی جالی کے اندر میری چابی گر گئی ہے، ذرا ہاتھ ڈال کر نکال دو۔ اس نے جیسے ہی کوشش کی اس کا ہاتھ آسانی سے پہنچ گیا، نکال کر دے دیا۔ کہا میں اتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہوں، بڑا ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن میں کیوں نہ نکال سکا؟ کہا جہاں پر جس کی ضرورت ہے ویسا استعمال کرنا پڑے گا۔
کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی جہاں علی اکبر کو لے کر آئے وہاں علی اصغر کو لے کر آئے. اگر شامی کے مقابلے میں نیزے کی بات آئے گی تو علی اکبر جائے گا، حرملہ کے تیر کے جواب میں میرا علی اصغر جائے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. یزید کے گریبان کو پکڑنے کے لیے حسین کا ہاتھ ہے. یزید کے گھر میں فرش عزا بچھانے کے لیے زینب آئی ہے. آپ نے دیکھا، کہیں بھی دیکھا؟ بھائی حسین ابن علی ظاہراً دشمن ہے، امام حسین کے سر کو لے کر چلا. تاریخ نے جملہ لکھا کہ حسین ابن علی کی منزلت کو سلام ہو کہ مرنے کے بعد بھی دشمن نیچے نہیں رکھ رہا بلکہ بلندی پر رکھ رہا ہے. وہ نوک نیزے پر، بلندی پر. شام کا دربار، شامی بھرے ہوئے ہیں. یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے، سارے جاہو حشم کے ساتھ وہ تخت و تاج کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. لشکر اس کے ہیں، سپاہی اس کے ہیں، حکومت اس کی ہے، دربار اس کا ہے، سلطنت اس کی ہے، شام میں حکومت اس کی ہے. سارے لوگ قصیدہ یزید کا پڑھتے ہیں. لیکن جیسے ہی زین العابدین نے اپنی زبان کھولی، گویا ایسا لگا کہ جیسے شام کے لشکر کو علی ابن ابی طالب خیبر کی طرح اکھاڑ رہے ہیں. وہ جو جاہو حشم کے ساتھ بولا، پتہ یہ چلا خدا نے انتظام کر رکھا تھا. مولانا نے بہت بہترین جملہ پڑھا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یزید امام کو گھیر کر لایا تھا، لیکن نہیں، حسین یزید کو گھیر کر لائے تھے. حسین یزید کو گھیر کر لائے تھے، اس لیے کہ معلوم ہے تمہارے جتنے بھی آبا و اجداد ہیں بچ کر نکل گئے، لیکن اب تم کسی اور کے ہاتھ نہیں آئے ہو بلکہ حسین کے ہاتھ آئے ہو. شاید اس کا فلسفہ اب سمجھ میں آئے کہ رسول نے کیوں کہا تھا حسین و منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. سمجھ میں تو آتا ہے کہ نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے، لیکن نانا کب نواسے سے ہوتا ہے؟ کب معلوم چل جائے گا؟ کربلا آنے دو، اس وقت پتہ چلے گا کہ حسین سے رسول کیسے ہیں. دربار ہے، سجا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی زین العابدین نے اپنی زبان گویا کی، فضیلت بیان کرنا شروع کی، تمام درباری حیران ہو گئے کہ ہے کون. پتہ یہ چلا کہ دربار یزید کا، حکومت یزید کی، سپاہی یزید کے، لیکن فضیلت حسین کی بیان ہو رہی ہے. یا جملے کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ قصر فرعون کا ہوگا، تربیت موسیٰ کی ہوگی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اس طریقے سے نظام بنایا، اس طریقے سے گھیر کر لائے کہ کربلا سے گھیرتے ہوئے کوفے اور کوفے سے گھیرتے ہوئے شام تک لا کر یزید کو بے نقاب کر کر بتا دیا کہ دیکھو یہ وہ ہے کہ جو منافقت کا لباس پہنے ہوئے تھا. میں ایک اور مثال دوں تو بات اور آسان ہو جائے، شاید میں پڑھ بھی چکا ہوں. عزیزو، بہت سارے سوالات ذہن میں گھومتے ہیں کہ مولا کائنات جیسے شجاع اور بہادر، امام حسن ان کی تربیت میں رہے، امام حسین ان کی تربیت میں رہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین نے جنگ کو کیوں اختیار کیا، امام حسن نے صلح کو کیوں اختیار کیا. کوئی تو فلسفہ ہونا چاہیے. بھائی دونوں ایک، کردار دونوں کا ایک، فضیلت دونوں کی ایک، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک نے جنگ کی اور دوسرے نے صلح کی. ایران میں استاد درس دے رہے تھے، ایک شاگرد نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ بلا سمجھ میں نہیں آتا امام حسن نے صلح کیوں کی، امام حسین نے جنگ کیوں کی. کہا بیٹا بیٹھو ابھی درس ختم ہو جائے پھر بتاتا ہوں. کہا استاد مجھے جاننا ضروری ہے، سمجھ میں نہیں آتا مجھے. خون دونوں کے اندر علی کا، شیر دونوں نے زہرا کا پیا، فرق کیوں؟
امامہ اتارا, اتار کر دے دیا, جاؤ بالٹی میں پھلا کر لے آؤ. گئے, بالٹی میں امامے کو بھگو دیا, بھگونے کے بعد نکالا, مثلاً میں امامے کا کپڑا ہے, توجہ کریے گا, بھیگا ہوا ہے, پانی میں ڈلا ہوا ہے, بہت توجہ میرے عزیزو. استاد نے کہا ایک سیرا مجھے دے دو, شاگرد کو ایک سیرا پکڑا دیا. اب شاگرد سے کہا گھمانا شروع کرو, میری طرف دیکھیے گا, بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. کہا گھمانا شروع کرو, شاگرد نے گھمانا شروع کیا, استاد بھی اسی جانب گھمانے لگے. پھر جملے کو بدلوں کہ استاد اگر دائیں جانب گھما رہے تھے, شاگرد کو بائیں جانب گھمانا چاہیے, لیکن جب شاگرد نے دیکھا کہ شاید استاد مسٹیک کر رہے ہیں, پھر شاگرد نے بائیں جانب گھمانا شروع کیا, استاد نے بھی بائیں جانب گھمانا شروع کیا. کہا استاد تھوڑا پنکھے میں بیٹھ جائیے, لگتا ہے کہ اے سی کلاس روم کی کام نہیں کر رہی. کیوں بیٹا؟ قیامت تک اگر ایسے گھماتے رہیں گے, جملہ بدلوں, قیامت تک اگر دونوں ایک سمت جاتے رہیں گے تو جو کپڑے کے اندر پانی ہے وہ نکلنے والا نہیں ہے. قبلہ توجہ کریے گا, جو کپڑے کے اندر پانی ہے وہ نچوڑنے والا نہیں ہے. تو کروں کیا؟ کہا استاد اگر میں دائیں جانب جاؤں تو آپ کو بائیں جانب گھمانا ہے. کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہ اس کے اندر جتنا پانی ہوگا نچوڑ کر باہر آ جائے گا. کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں, حسین نے جنگ کی, حسن نے صلح کی, اسلام میں جتنی منافقت تھی دونوں بھائیوں نے نچوڑ کر نکال دی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جتنی منافقت و نفاق بھرا تھا, حسن نے پہلے صلح کر کر گھیر کر لائے, حسین نے جنگ کر کر جو چہرے پہ نقاب تھا اتار کر پھینک دیا. پہچانو ان کے اندر ایمان نہیں ہے بلکہ منافقت کا لباس پہنے ہوئے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ان کے اندر کوئی اسلام نہیں ہے. ان کے اندر اگر اسلام ہوتا تو آج حسین ابن علی کو کربلا نہ آنا پڑتا. حسین ابن علی کربلا میں آئے ہیں تو یزید کے چہرے سے منافقت کا نقاب اتارنے کے لیے آئے اور یزید کی حقیقت بتانے کے لیے آئے کہ یزید ہے کون. میرے عزیزو, حسین ابن علی کی تمام تر محنت کربلا میں آئی, اور حسین ابن علی کربلا میں جناب زینب کو اسی لیے لے کر آئے. کس لیے لے کر آئے؟ کہ اس لیے کہ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک اور محمد مصطفیٰ سے لے کر حسین ابن علی تک جو اسلام کی تمام تر دین کی محنت تھی کربلا میں ادھوری رہ جاتی اگر جناب زینب نہ ہوتی. مثال دے کر بات واضح کر دوں, اگر وقت آپ کا زیادہ نہ لے رہا ہوں تو. اس سے پہلے شاید میں نے اس کو پڑھا, بہن اور بھائی اسٹیشن پہ آئے ٹرین پکڑنے کے لیے. بہن بیٹھی ہوئی ہے, بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے. بھائی کی نظر پڑی کہ پٹری کٹی ہوئی ہے. بہت توجہ کریے گا, پٹری کٹی ہوئی ہے, اگر ٹرین آئی تو ٹرین پلٹ جائے گی. ٹرین کے اندر جتنے مسافر ہیں سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. کرنا کیا ہے؟ کہ ٹرین کسی کے لیے رکتی نہیں ہے. بھائی نے کہا بہن بیٹھو, میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹرین کسی طریقے سے رک جائے. کیسے؟ کہا بہت سارے طریقے ہیں. کھڑا ہوا ہے پٹری کے آگے کچھ دور جا کر ہاتھوں کو ہلا رہا ہے, لیکن ڈرائیور کو اجازت نہیں کہ ٹرین روکے. پھر کیا کیا؟ کپڑا اتارا, آگ لگائی, کوشش کرتا ہے رکے, ٹرین نہیں رک رہی. آخر میں ہوا یہ کہ وہ ٹرین کے نیچے آ گیا. لیکن جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوا ٹرین کے نیچے آیا, ٹرین کچھ دوری پر جا کر رک گئی, عین اس جگہ سے پہلے کہ جہاں پر پٹری کٹی ہوئی تھی. میری بات اگر پہنچ رہی ہے توجہ کریے گا,
عین اس جگہ سے پہلے کہ جہاں پر پٹری کٹی ہوئی تھی، ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے مسافر یہ سمجھ رہے ہیں کوئی دیوانہ تھا جو ٹرین کے نیچے آ گیا، کوئی کہتا نہیں کوئی پاگل تھا جو ٹرین کے نیچے آ گیا، کوئی کہتا نہیں اس نے خودکشی کر لی ہے، بتائے کون کہ یہ کیوں ٹرین کے نیچے آیا؟ کون بتائے؟ پلیٹ فارم پر بیٹھی ہوئی بہن کھڑی ہوئی، میں بتاتی ہوں میرا بھائی دیوانہ نہیں تھا، میرا بھائی پاگل نہیں تھا، میرے بھائی نے خودکشی نہیں کی ہے، تم 1000 لوگوں کی جان بچانے کے لیے اس نے اپنی قربانی دی ہے۔ جناب زینب کربلا میں اسی لیے آئی تاکہ امت رسول کو بچا سکے کہ یاد رکھو حسین ابن علی کربلا میں شہید ہوئے ہیں امت رسول کو بچانے کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جو محمد مصطفیٰ کی محنت کو کربلا میں لا کر بچا لے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کی محنت کو قیامت تک کے لیے بچا لے اسے زینب دلگیر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ عزاداری جناب زینب کی محنت ہے، خدا کے واسطے عزاداری میں کھلواڑ نہ کریں، ورنہ جتنی تکلیف جناب زینب کو پہنچے گی کسی کو نہیں پہنچے گی، جتنی تکلیف حسین کو پہنچے گی۔ کیا ہم چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہماری نماز قضا ہو رہی اور عزاداری میں پورا 10 گھنٹہ بتا کر جائیں حسین ابن علی ہم آپ کے عزادار ہیں تو وہ قبول کریں گے؟ نہیں۔ یہ بتائیے اچھا چھت پر چڑھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ سیڑھی کی، زینے کی؟ کوئی ایسا ہو جو یہاں پر بیٹھ کر کہہ دے کہ میں چھت کے اوپر بغیر سیڑھی کے چڑھ جاؤں گا؟ کوئی جگاڑ نہ ہو، آپ سوچے کہ موکھا اوکھا بنا ہوگا تاکہ کا پیر رکھ کے چڑھ جاؤں گا، کوئی جگاڑ نہیں ہے، سیدھی دیوار ہے، چڑھ جائیے گا۔ کہا نہیں، کہا حسین تک پہنچنے کے لیے پہلے اللہ کے واجبات کو انجام دو، تب جا کر حسین تک پہنچو گے۔ آیت اللہ خوئی نے بہت پیارا جملہ کہا واجبات ایک زمین کی طرح، ایک کھیت کی طرح، واجبات ایک کھیت کی طرح، زمین کی طرح، اور اس میں جو فصل بوئی جاتی ہے وہ مستحبات کی طرح ہے۔ جب تک زمین نہیں ہوگی، کھیت نہیں ہوگا، اس میں فصل کیسے اگاؤ گے؟ تو جب تک واجبات ادا نہیں ہوں گے اے عزاداری ہماری کس کام کی؟ حسین کا مقصد فوت ہو جائے گا، حسین ابن علی کا مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حسین کے عزادار ہیں تو میں اپنا جملہ پھر دہراؤں کہ صرف ٹی شرٹ پر لبیک یا حسین نہیں، کردار میں لبیک یا حسین ہونا چاہیے۔ صرف یا ابوالفضل العباس کی پٹی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یا ابوالفضل العباس کی طرح وفا بھی ہونی چاہیے۔ صرف عورتوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم جناب زینب کی کنیز ہیں، بلکہ ان کی طرح کردار بھی ہونا چاہیے۔ حسین کو ہماری محبت نہیں چاہیے، حسین ابن علی کو کردار چاہیے۔ کیسا کردار؟ حبیب کی طرح کردار چاہیے۔ حبیب کی طرح اگر کردار ہوگا تو ہمیں امام کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، امام جہاں ہوں گے وہاں بلا لیں گے۔ ہوا نہیں؟ حبیب کوفے میں ہے، حسین کربلا میں ہے، لیکن یہی حسین ابن علی اسی کربلا سے خط لکھ کر حبیب ابن مظاہر کو بلا رہا ہے، حبیب حسین کی نصرت کو آ جاؤ۔ حبیب حسین کی نصرت کو آ جاؤ۔ کس عالم میں؟ اس عالم میں کہ حسین کربلا میں گھرے ہوئے ہیں، بلکہ جملے کو بدل کر یوں کہا جائے کہ حبیب زہرا کا لال شام کی بدلیوں میں گھر گیا ہے، کوئی نصرت کو نہیں آ رہا، لیکن یزید کی طرف لشکر بلشکر لوگ جمع ہو رہے ہیں، حسین یکو تنہا ہے۔ وہ حسین کہ
کہ جو ٹھوکر مار دے تو پانی بہنے لگے، وہ حسین کہ جس کی طرف گھور کر دیکھ لے ملک الموت اس کے سامنے آ جائے، وہ حسین آج یکو تنہا ہے۔ حبیب ابن مظاہر اپنے گھر پہ کھانا تناول کر رہے ہیں، دق الباب ہوا، کون؟ کا حسین کا قاصد ہوں، حسین کا نام سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب تڑپ کر کھڑے ہو گئے، حسین کا قاصد۔ دوڑے، دروازے کے قریب پہنچے، جلدی سے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد ایک مرتبہ خط کو لیا، لینے کے بعد خط کا بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد اپنی شریک حیات کے سامنے خط پڑھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حسین کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ حسین گھرے ہوئے ہیں، مصیبت میں دو چار ہو رہے ہیں، حسین نے مجھے مدد کے لیے بلایا۔ حبیب کیا چاہتے ہو؟ کہا چاہنا کیا ہے، مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ شریک حیات نے حبیب کی طرف گھور کر دیکھا، اے حبیب میرے ہاتھ کی چوڑی لے لو، اپنی تلوار مجھے دے دو۔ اللہ اکبر، حبیب ابن مظاہر تڑپ گئے، اے میرے پروردگار، حسین پہ کون سا ایسا وقت آ گیا ہے کہ گھر کی عورتیں بھی حسین کی نصرت کرنا چاہتی ہے۔ اے حبیب جتنی جلدی ہو سکے حسین کی نصرت کو پہنچو۔ کوفے کے حالات صحیح نہیں تھے، حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، یہ میرا گھوڑا لو، یہ میری تلوار لو اور جا کر کوفے کے باہر میرا انتظار کرو۔ حبیب کو جاتے جاتے دیر ہوئی، دیکھتے کیا ہے کہ غلام گھوڑے سے لپٹ کر کہتا ہے، اے اسب باوفا گھبراؤ نہیں، رو نہیں، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں حسین کی نصرت کو جاؤں گا۔ یہ دوسری جگہ ہے جہاں حبیب ابن مظاہر نے کہا، اے میرے پروردگار، حسین پہ کیسا وقت آ گیا کہ غلام حسین کی نصرت کرنا چاہتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے غلام کو آزاد کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، کربلا کا رخ کیا۔ جتنی جلدی چاہتے ہیں کہ کربلا پہنچ جائے، کربلا پہنچے۔ اب تک یزیدیوں کے لشکر میں شور ہوتا تھا، جیسے ہی حبیب پہنچے حسین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کنیز سے جناب زینب نے پوچھا کہ حسین کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے، خیام حسینی میں خوشی کیوں ہے؟ کہ ایک آقا زادی، اے شہزادی، آپ کے بھائی بچپن کا دوست حبیب آئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ہاں میرے عزیزوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کے۔ جیسی جناب زینب نے سنا، آواز دی، کنیز میرا ایک کام کرو گی؟ شہزادی حکم دیجئے۔ ارے جاؤ، اور جانے کے بعد حبیب کو زینب کا سلام کہلوانا۔ ارے کنیز باہر آئی، اے حبیب تمہارا مقدر جاگ گیا، ارے کونین کی شہزادی تمہیں سلام کہلوا رہی ہے۔ ارے یہ تیسرا مقام تھا، حبیب نے زمین کربلا میں خود کو گرا دیا، ارے رخسار پہ تماچے مارے۔ اے میرے اللہ، یہ وقت آ گیا کہ شہزادی غلام کو سلام کرے۔ اے میرے مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں کربلا کے میدان میں جاؤں اور اپنی قربانی پیش کروں۔ حسین ابن علی نے کہا جاؤ حبیب، خدا حافظ۔ حبیب ابن مظاہر نکلے، ارے میدان میں آئے، دشمنوں کے سامنے آئے، لیکن وہ بھوکا پیاسا کب تک لڑتا؟ زمین کربلا پر گرا، حسین ابن علی مدد کو آئے۔ اے حبیب تم میرے مہمان تھے، مگر میں مہمانی کا حق ادا نہ کر سکا۔ ارے زانو پر سر کو رکھا، ارے سر کو ہٹایا۔ اے میرے مولا، آج حبیب گرا تو آپ نے آغوش میں لیا، کل یہی زمین ہوگی، آپ ہوں گے، لیکن کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے معبود
تجھے واسطہ ہے حسین غریب کا، شیعان علی جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ فرما۔ میرے محبوب جتنے بھی عزادار اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، جتنے بھی عزادار چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہے، ذکر کو جہاں سے بھی سن رہے ہیں، تمام عزادار کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے محبوب جتنے بھی بے روزگار ہیں انہیں روزی حلال عنایت فرما۔ میرے محبوب جتنے بھی بے اولاد ہیں انہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد صالح عنایت فرما۔ میرے محبوب جتنے بھی بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ میرے معبود ہماری دعاؤں میں سب سے بہترین اور سب سے افضل دعا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں مشہور فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔